جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار میرے سرکار. جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار. یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار. بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، یہ آپ کا حبدار. جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار. یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار. میرے جو اندر کی یہ تڑپ ہے یہی ہے میری حیات. اسی تڑپ نے تو زندگی کی بنا رکھی ہے یہ بات. میرے جو اندر کی یہ تڑپ ہے یہی ہے میری حیات. اسی تڑپ نے تو زندگی کی بنا رکھی ہے یہ بات. اسی تڑپ نے تو زندگی کی بنا رکھی ہے یہ بات. یقین کامل ہے دو جہاں میں، یقین کامل ہے دو جہاں میں، ہے آپ کی سرکار. الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجیے میرے آقا. مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے. مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجیے میرے آقا. مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی. ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی. میسر ہو اگر کاتب، میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجیے میرے آقا. مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے. مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. بقیے پاک ہی آقا، بقیے پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجیے
میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، زبور، انجیل، آسمانی کتابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابہ نے انبیاء کرام اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابہ بھی عطا فرمائیاں۔ اس دنیا تو تشریف لے گئے، کچھ عرصے بعد انہاں کتاباں دے وچ تبدیلی کر دی گئی۔ قرآن مقدس کا خاص معجزہ یہ ہے کہ یہ حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے اور فرمایا کہ یہ قرآن مقدس واحد کتاب ہے جڑے صاحبان ایمان، مرد مومن، مسلمان نے بچے دے سینے تے محفوظ کر یہ تبدیلی، یہ رائے اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت دے بچے دے سینے چ قرآن مقدس جو رب نے محفوظ فرما دیا۔ کیوں؟ وہ بعد ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس ذکر نو، اس قرآن مقدس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ نگہبان۔ اچھا ایک گل باقی کتابیں جو تبدیلی ہوئی ہے، کیوں؟ کوئی وجہ جو انبیاء کو یاد ہوندیاں سن، امتیاں کو یاد نہیں ہوندیاں سن۔ قرآن مقدس کا یہ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس واسطے خاص شرف رکھی ہے، امت محمدیہ واسطے خاص شرف رکھی ہے کہ 1400 سال 1500 سال گزرن تو بعد بھی جویں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوتے سن، اللہ نے آج بھی امتیاں کو توفیق بخشی۔ یہ اعزاز ہے، امتی واسطے اعزاز ہے۔ اچھا یہی اعزاز اللہ نے جب انبیاء کو مقام نبوت کے سرفراز فرمایا، نبوت کا مقام دیا، ایک وعدہ کیا، فرمایا کہ تم نے رسول بھی بنایا، تم نے نبوت بھی دیتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے، حکمت بھی دیتی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اگر تواڈے ہوندیاں میرا رسول آ جائے تو تساں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا بلکہ چھڑ کے میری رسول کی نبوت کا اعلان کرنا۔ اور ذرا تسی ایمان نال دسو، انبیاء کرام نے منع کیتا بلکہ جواب آیا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ انبیاء کرام نے عرض کی تھی یا اللہ اسا اقرار کرنے ہیں تیری بارگاہ وچ، اگر اساڈی نبوت جو ہوندیاں تیرا نبی آ گیا اسی اپنا کلمہ چھڑ کے تیرے نبی کی نبوت دا اعلان۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، تساں بھی اس گل کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال اس گل کے گواہ۔ اچھا اس تو اگلی گل انبیاء کرام ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، آمد بام کا اعلان کیا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے قرآن مقدس میں بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے ہیں، ارشادینہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اے میرے رب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما. سبھی احباب جھوم کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام وقار تقریب بسلسلہ ختمی یقیناً جن حفاظ نے قرآن مقدس تراویح میں پڑھا اور جنہوں نے سنا سب بار مبارکباد کے مستحق ہیں. رب ذوالجلال مزید ان کے دل و دماغ کو قرآن کی روشنی سے قرآن کے نور سے منور فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا یہ خاصا فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے. عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کو عنوانی گفتگو بنایا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر. چند منٹ کی گفتگو ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 6-7 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر. لوگوں، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں تو اہل ذکر سے اس مسئلے کا پوچھ لیا تھا. عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ ذکر کیا ہے اور ذکر والے کون ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد ہے قرآن مقدس. رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، قرآن کا نازل کرنا بھی میری ذمہ داری، میرے فضل و کرم پر، اور قرآن کی حفاظت بھی میرے ذمہ کرم پر. جب میں کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں قرآن کو محفوظ کرتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے. یہاں پر واضح ہوا کہ ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے. یعنی رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے. اب سوال یہ ہے کہ ذکر کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ہے، ذکر والے کون ہیں؟ اب چلیے فرمان مصطفیٰ کی طرف. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی مع القرآن بل قرآن مع علی. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ذکر کے بالا اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر اہل، اور اس کے لیے لفظ ماں کا استعمال بھی ہوتا ہے. یعنی ذکر والے یا ذکر کے ساتھ، یعنی جن جو ذکر والے ہیں وہ ہے مولا کائنات. چونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن. نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں علی نہیں ہوں گے، جہاں علم ہوگا وہاں علی ہوں گے. اب جو ذکر والا بنے گا وہ نسبت علی میں آئے گا تب بنے گا، اگر نسبت علی میں نہیں آتا تب تک نہیں بنتا. مولا کائنات کو علم سے 2 جہتوں سے بصیرت حاصل ہے. کیسے؟ سرکار کو جہاں سے فرماتے ہیں کہ میری اولاد ہے نا، اس کا تعلق میری پشت سے ہے، اور علماء جو ہیں ان کا تعلق میرے سینے سے ہے. عمومی طور پر بندے کی جو نسل کرتی ہے وہ بندے کی پشت سے ہوتی ہے. تو سرکار بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، اولاد میری پشت سے آئی، یہ علماء میرے سینے سے آئے. عمومی طور پر بندے کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے پیار ہوتا ہے نا، تو وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، پشت سے نہیں لگاتا. وہ یوں سمجھیے کہ سرکار بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لوگوں، اگر تم یہ سمجھو کہ مجھے کتنی پیار ہے، کتنی محبت ہے ان حفاظ سے، ان علماء سے،
تو یہ سمجھو کہ یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے. کہ جب کوئی اپنے سینے میں ٹھنڈک ڈالنا چاہتا ہے تو اپنی محبوب ترین شخصیت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو پڑھیے. یہ صحابی رسول ہیں. آپ کا کمال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں صحابہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے نا تو میں اس کو کسی اور کا کام سے تلاش نہیں کروں گا، قرآن سے تلاش کروں گا. اور جب میں قرآن پڑھوں گا تو قرآن بتلا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تیری اونٹ کی نکیل فلاں جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، اور میں اس کو تلاش کر دوں گا. اب ان سے سنیے یہ علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج جس علم کو ہم نے یقین سمجھ رکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو براہ راست علم عطا کیا ہے. یعنی محبوب کے علم کا جو استاد ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ سورۃ الرحمن کو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کو جو فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے محبوب کو قرآن سکھایا. گویا کہ محبوب کے استاد ہوئے اللہ. اب صحابہ کے استاد سرکار دو جہاں سے نمبر صاحب. جہاں تک تعلق ہے عبداللہ بن عباس کی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ یہ مجھے علم کہاں سے آیا، اور آپ کے صدر علی علم، اور میں کہ مجھے جو علم آیا ہے یہ علم کی خیرات مجھے سینہ علی سے ملی. نتیجہ یہ نکلا کہ علی جہاں پہ داماد مصطفیٰ ہیں وہاں پہ دین کے بھی مبدا و محور ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کے لیے میں نے فرما سرکار فرماتے ہیں کہ انا علی کہ فرمایا کہ علی جو ہے یہ حکمت کا بھی گھر ہے اور یہ علم کا دروازہ ہے. پھر دیکھیے اس سے آگے بڑھی سرکار کو جہاں سلم کے رسالے کا کمال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں اعلان کیا، صحابہ اگر سرکار کو جہاں سلم پر کسی کا معاہدہ ہوا ہو، سرکار کہا کہ میں پورا نہ ہوا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر کہ بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو نشیب و فراز آتی ہیں، کبھی مقروض ہو گیا، کبھی کسی سے معاہدہ کر بیٹھا، پورا نہ ہو سکا تو صحابہ کرام نے پورا کرنے کی کوشش کی. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور سرکار نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ سرکار نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کہیں سے کھجوریں آئیں تو میں تجھے 3 لکھ کھجور کی عطا کروں گا. سرکار کو جہاں سے ان کا رسالے کا کمال ہو گیا تو کھجوریں سرکار مجھے عطا نہیں تھی. اب امیر المؤمنین سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے کہ علی کو بلا. علی کہاں ہے؟ علی آئے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اے علی یہاں سے کھجوریں ہیں، یہ 3 چلو بھرو. سرکار کا معاہدہ اس شخص سے ہوا تھا، پورا نہیں ہو پایا، لہٰذا تم انہیں عطا کر دو. مولا کائنات نے وہ عطا کر دی. اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں مولا کائنات کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی گنتی کیا کرتی. جب کھجوروں کی گنتی کی نا تو ایک چلو میں 70 کھجوریں سمائی. تب یہ دیکھا کہ ایک چلو میں 70 کھجوریں ہیں تو بے ساختہ آپ اسی آنسو بہ پڑے. اب سارا حیران ہو گئے کہ پہلے کھجوروں کی گنتی کی، پھر رونے لگے. وجہ کیا ہے؟ پوچھنے لگے امیر المؤمنین ماجرا کیا ہے؟ کھجوریں آپ نے گنتی کی، پھر اس کے بعد رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے حیران کن بات بتلاتا ہوں کہ میں رویا کیوں. فرمانے لگے کہ جب غار ثور کا موقع تھا نا، سرکار کو جہاں سے کو لے کر میں غار ثور سے باہر نکلا تو سرکار نے اس کو فکر کا اشارہ فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر میرا ہاتھ میرے علی کا ہاتھ ایک ہے. یعنی جتنی چیز میرے ہاتھ میں سماتی ہے میرے علی کے ہاتھ میں بھی اتنی چیزیں سماتی ہیں. آپ فرمانے لگے کہ اے صحابہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سرکار کو جہاں سلم کے چلوں میں آنے والے کھجوروں کی گنتی کی تھی. سرکار کے چلوں میں بھی 70 کھجوریں سماتی تھیں. آج جب میں نے مولا کائنات کے ہاتھوں کے چلوں کی وہ کھجوریں شمار کی ہیں تو وہ بھی 70 کی تھی. تو لہذا سرکار کا وہ فرمان سچا آیا، روز لے رہا ہوں کہ وہ ذات ہم میں نہیں رہی. کاش آج وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے، ان کے سامنے مولا کائنات کے ہاتھ کی کھجوریں گنتا، مجھے پتہ چلتا کہ سرکار دو جہاں سلم کا فرمان کس حد تک سچا ہے. عزیزان محترم یقین جانیے کہ آج جب تک ہمیں نسبت علی نہیں ہے نا، کیونکہ سرکار دو جہاں سلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. جن کی اقتدا کرو گے، جن کی پیروی کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. لیکن مولا کائنات کو خصوصی مقام حاصل ہے سرکار دو جہاں سلم کی ذات سے، اور علم کی شعائیں، علم کی جو روشنی ہے وہ مولا کائنات کے ہی در سے پھوٹتی ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں
اہل بیت کی جہاں پہ محبت رکھتے ہیں وہاں پہ صحابہ کی بھی محبت ہو, جہاں پہ صحابہ کی محبت ہوتی ہے وہاں پہ اہل بیت کی بھی محبت ہو. تو بس اہل ذکر, تو ذکر والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جن کی نسبت اہل بیت سے بھی ہے, جن کی نسبت صحابہ سے بھی ہے. تو یقیناً یہ جو قرآن کے الفاظ کلام ہیں ان کو براہ راست فیض جو آتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سے بھی آتا ہے, مولا کرام کی ذات سے بھی آتا ہے. ان کا ادب و احترام, ان کی تقدیس, ان کی حرمت یہ ہمارے ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں, پھر اسے گالیاں بھی دیں, پھر ان کے بارے میں چہر گویا بھی کریں. کوئی کہے کہ جناب امام ہمارا ایسا ہے, کوئی کہے کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں, بھی ایسا نہ کیا کریں. آپ جب کسی کو امام بنا لیتے ہیں نا تو وہ ہر معاملے میں آپ کا امام ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ہم خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں نا تو خلافت راشدہ میں کیا تھا کہ چار خلافہ ابو بکر صدیق ہوں اور عمر فاروق ہوں, عثمان غنی ہوں, مولا کرام ہوں, عمر بن عبد العزیز تک یہ خلافت راشدہ کا دور رہا ہے. یہ جتنے بھی خلافہ آئے ہیں یہ سارے کے سارے یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کو کوئی بندہ مجھے بتلا دے کہ یہ صرف حاکم ہی تھے, نماز نہیں پڑھاتے تھے, نہیں. سب سے نفیس ترین دنیا کی شخصیت میرے مصطفیٰ کی ہے. ساری ہے بات میرے مصطفیٰ نے مصلی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ سرکار کے ایام عیادت تھے نا, آخری ایام سرکار چل نہیں سکتے تھے. ایک طرف عبداللہ ابن عباس نے سہارا دیا, دوسری طرف مولا کائنات نے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار میرے حجرے سے نکلے نا سرکار کے دونوں پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ زمین پہ گھسٹ رہی. اور اس میں سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے لے چلو مسجد میں, میں نے مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت ابو بکر صدیق کی نماز پڑھا رہے تھے سرکار کے حکم سے. جب خدمہ مصطفیٰ کی آواز سنی نا وہ پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹو. سرکار جا کر بیٹھ گئے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کی اقتدا میں نماز ادا کی اور صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اقتدا میں نماز ادا کی. پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا, مصلی امامت پہ تھے, فیصلے مسائل بھی ہوا کرتے تھے. سزاؤں کا جو نفاذ تھا وہ بے شک باہر ہوتا تھا, لیکن سزاؤں کے جو فیصلے ہوتے تھے خلافت راشدہ تک وہ مصلی امامت پر بھی بیٹھ کر ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر یہ منصب کم ہوتا, کمزور ہوتا تو کبھی بھی خلفائے اربعہ خلافت راشدہ تک یہ لوگ مصلی امامت میں نہ کھڑے ہوتے. تو لہٰذا مصلی امامت بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا ایک مقام ہے. اور تو خیر ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے, اس کی کوشش کیا کریں. بچی ہیں, نوجوان ہیں ہمارے, خاص کر یہ باب بزرگ بوڑھے بندے, ان کو چاہیے نوجوان نسل ہماری یہ امام کی حرمت کا خیال کریں, امام کی عزت, امام کے مقام کا خیال کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جو فیض آتا ہے وہ براہ راست مصطفیٰ کریم کی ذات سے آتا ہے. آج اگر کسی چودھری کے بیٹے کو کوئی بات کہے نا تو میں دیکھوں کہ وہ کیسے کرتا ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا بات بہت طاقتور ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ جو حفاظ کرام ہے ان کا جو وارث ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے. وہاں وارث کون ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اگر چودھری کے بیٹے کو کچھ ہو, چودھری برداشت نہیں کرتا, تو کیا میرے مصطفیٰ کریم کے وارث کو کچھ بات ہو تو سرکار برداشت کر لیں گے؟ سرکار کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یہی بات ہے رکھا کریں کہ یار اگر ہم اس حافظ کی, اس امام کی توہین کریں گے تو حکومت خبرات کے مکین ہم پر راضی نہیں ہوں گے, انہیں وہاں پر تکلیف ہوگی. اگر یہی چیز ہم دیکھ لیں تو میرا خیال میں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں, چاہے بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, کوئی بھی ہے, کبھی بھی امام کی توہین نہیں کرے گا. آج اگر امام کی جیب میں 4 پیسے ہو, امام سواری اچھی لے لے, کپڑے اچھے پہن لے, تو کہتے دیکھو جی مولوی تو رکھ لیا. کل مجھے بچہ بتا رہا تھا کہ ہم نے نا اپنے امام کو جو ہے نا 1 لاکھ روپے اس کی خدمت کی. تو وہ بد قسم کے ان کو کسی نے اٹھایا تو اس بندوں کو بتا بڑے جو مختلف تھے, ان میں سے ایک مختلف بولا کہتا یار تم نے مولوی کو اتنے پیسے نہیں دیے, یہ تو مولوی آپ جائیں گے. میں نے کہا بڑی کمال کی بات ہے, چودھری کے گھر کا خرچہ مولوی کی پوری تنخواہ ہے, اور وہ بھی گھر کا خرچہ صرف دودھ کا خرچہ. ہمارے یہاں تنخواہیں کیا ہیں, ہم مسجد کا امام ہے تو اس کو 12,000 15,000 تک زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. میں چودھری سے پوچھتا ہوں چودھری سے امام تمہارے گھر کے دودھ کا خرچہ کتنا ہے؟ اور پھر بھی ہمت ہے ان عباد کرام کی کہ یہ گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں, اس سے پیسے بچاتے بھی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور میرے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, وہ دربار سے بھی کافی پیچھے. اپنے دن میں ان کی مسجد میں کوئی نراش مدت تو گیا, تقریباً وہ لیٹر اس کا 2 دن میں ختم ہوتا ہے. بھائی اس کی جو ہے تنخواہ 4,500 روپئے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار خان تیری تنخواہ 4,500 ہے, تو صبح بھی آتا ہے, ظہر کی نماز پڑھا کے پھر بھی آتا ہے, پورے کیسے ہوتے؟ وہ کہنا استاد جی مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے 4,500 میں سے میں گھر بھی دیتا ہوں, موٹر سائیکل پیٹرول بھی ڈلواتا ہوں اور اپنا خرچہ بھی کرتا ہوں. اب غور کیجیے یہ کیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف, کیا مجھے صاحب بتا رہے تھے, ماسٹر صاحب ہیں ہمارے مدرسے کے
نام میں نہیں لینا چاہتا ورنہ یہ بات بری ہو جائے گی بھائی صاحب صاحب. وہ کہہ رہا تھا کہ میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے. 1.5 لاکھ کی تنخواہ ہے. شہری کے بعد کی بات ہے. مجھے کہنا کہ مجھے اللہ کی قسم اس وقت میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں سب کا فکر ادا کر سکوں. 1 لاکھ روپے تنخواہ. وہ کہہ رہا مجھے پتہ نہیں ہوتا پیسے جاتا کام ہے. اور دوسری طرف آپ جو قرآن کی 4,500 کا تنخواہ وہ گھر بھی دیتا ہے اپنا خرچہ بھی کرتا ہے اور پیسے داری کو بچا تک بھی ہوگا. یہ وہ سرکار جو حاصل کا تصرف ہے کہ وہ برکت اتنی اس میں بڑھ جاتی ہے کہ پیسے بچ بھی جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افسر کی تنخواہ کم کر کے 4,500 کر دیتے ہیں. یہ کہنے کا آپ کو مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری جو رزق کی ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کریم نے اٹھائی ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے نا خدا اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان نہیں. تو لہٰذا آج گھر ہے گھر وہ اس کا چلانا بہت مشکل ہے. تو جس ادارے کے اندر 200-300 طالب علم ہوں ان کو چلانا کتنا مشکل ہوگا. لیکن مشکل بات پیش نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا تصرف ہوتا ہے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور بلکہ مجھے ایک صاحب اطلاع کہنے لگے میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب اتنا بڑا ادارہ آپ چلا رہے ہیں پیسے کہاں سے آتا ہے. تو وہ جو چلانے والے تھے وہ بھی سچے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ اور اس بات کی جیب میں ہے. یقیناً کیا دن میں کیسے یہ الگ عنوان ہے. اس پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو کافی حدیثیں ہیں میرے پاس. وہ بھی آپ نے سنا سکتا ہوں لیکن وقت کی جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا اسے آگے چلا گیا. باقی میرے بزرگ حضرات ان حفاظ کی رب کی زندگی کو دراز فرمائے. آج ہمارے انتہائی محترم حاجی عبد الباعث صاحب نظر نہیں آ رہے. میرے خیال میں حالت کی وجہ سے گھر میں کتنے سال میں تھے یہاں پہ. تو لہٰذا یہ وقت کسی پہ آنا ہے بس دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جو اس محلے میں بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک میری بندہ ہے جس کی حاضری اور یہ مفاظ کرام جنہوں نے ہمارے پاک کیا دیکھیں فرمان کیسا خوبصورت لگ رہا ہے. اگر یہ سال بھر اسی طریقے سے رہے تو کتنا خوبصورت لگے گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین پر استقامت عطا کرے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمان بزرگاں جو اپنے بچے قرآن پاک کی حفظ کر رہی ہے محبوب جو مسلمان بزرگاں انہیں تقدیر قرآن کی دولت سے سرفراز کرنا ہمارے بھائی شہزاد صاحب ہیں ہمارے مفتی حضرت محترم رفیق صاحب ہیں ان کے بچے جن کے بچے قرآن پاک کی حفظ کر رہی ہے محبوب جو مسلمان بزرگاں انہیں تقدیر قرآن کی دولت سے سرفراز کرنا دے یہ حفظ کر چکی ہے محبوب جو مسلمان بزرگاں انہیں خود کا سچا دین کا اقبالی بنا دے یا الہ العالمین کے اشارے کے علم و علمی کا واسطہ اور عرش و رسولوں کا واسطہ ان بچوں کو حامل قرآن بنا دے یا الہ العالمین امت مسلمہ کے جتنے افراد بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما خصوصاً ہمارے محترم جبر حاجی عبدالواحد صاحب علی نے محبوب کے مسلمان سلطان کی رات کو دور فرما ان کے جمع امراض ان سے دور فرما انہیں صحت یابی عطا فرما محبوب کی حسن جماعت کا صدقہ میں عمر کثری عطا فرما ان کو سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم فرما ان کی آبا حضرت عبدالغفور صاحب علی نے محبوب کی حسن جماعت کا صدقہ ان کی رات کو دور فرما ان کے جمع امراض ان سے دور فرما اس محلے میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما امت مسلمہ کے جتنے افراد جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما محبوب کی حسن جماعت کا صدقہ جو مسلمان پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا جو تقدس ہے ان کی تقدسی کو دور کرنا جو تقدس ہے ان کی بار اقدس سے نجات عطا کرنا یا العالمین ہمارے بھائی ہیں کوئی کچھ معاملات کریں گے کہ تیری محبوب کی ظلم کا واسطے دیتے ہیں ان میں آسانی پیدا کرنا محبوب کی حسن جماعت کا صدقہ ان میں آسانی پیدا کرنا اس ماہ مقدس کی بابرکت لمحات کا صدقہ ان میں آسانی پیدا کرنا یا العالمین ہم نے زبان کی ہے محبوب کی حسن جماعت کا صدقہ ماہ مقدس اپنے آخری لمحات میں ہے ہماری طرف نہ دیکھ قرآن پاک کے مقدس فرامین کی طرف دے قرآن پاک کے الفاظوں کی طرف دے یہ تیری محبوب کی زلف کا واسطہ دیتے ہیں محبوب پر اتارنے والے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں محبوب کی حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آسانی میں بدل دے ہمارے ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان میں آسانی پیدا کرنا رزق کے معاملات میں پریشان ہیں رزق میں وسعت عطا کرنا برکتیں عطا کرنا رزق حلال عطا کرنا حرام سے بچا محبوب کے حسن جماعت کا صدقہ ہم سب کو اپنی زندگی عطا فرما زینت رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرما ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما اس محلے پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما ہماری اس مسجد کی انتظامیہ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں بھائی یسیر صاحب ہیں آپ صاحب ہیں جتنے بھی ہیں محبوب کے حسن جماعت کا صدقہ سب کے دل و دماغ کو عشق مصطفیٰ سے معطر کر دیں قرآن کے نور سے منور کر دیں محبوب کے حسن جماعت کا صدقہ اس محلے پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما لیکن جو آپ آ سکے ان پر بھی کرم فرما نہیں آ سکے ان پر بھی کرم فرما محبوب کے حسن جماعت صدقہ اتفاق اتحاد کی دولت سے مالامال کرنا
پاک کرام پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما، ان کے والدین پر خصوصی کرم و فضل فرما، راہ ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلا، جس طرح یہاں پہ اکٹھے بیٹھے اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ میں بھی اکٹھے حاصل ہو۔ میں ان کے سلیمان صدقہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، راحت والی موت عطا فرما، موت کے بعد مغفرت عطا فرما، اور کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، مرتے وقت سے پہلے جو جہاں سے نکوا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ذات نماز سے بڑا فرمانا۔ یا العالمین ہم سب کی زندگی کو عشق مصطفیٰ پہ، ہم سب کی موت عشق مصطفیٰ پہ، ہم سب کا خاتمہ عشق مصطفیٰ پہ، وصلی اللہ تعالی کہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار، یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار۔ اسی وسیلے سے دو جہاں کے چراغ جلتے ہیں، سبھی جہانوں کے کارخانے اسی سے چلتے ہیں۔ اسی وسیلے سے دو جہاں کے چراغ جلتے ہیں، سبھی جہانوں کے کارخانے اسی سے چلتے ہیں، سبھی جہانوں کے کارخانے اسی سے چلتے ہیں۔ نگاہ مجھ کو بھیک کرم کی، نگاہ مجھ کو بھیک کرم کی ہے آپ کی درکار، جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار، یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار۔ بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، یہ آپ کا حبدار، جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار، یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار۔ میرے We are professional چندہ اسٹوڈیو، برائڈل شوٹس، آؤٹ ڈور شوٹ، 4K مووی ہو یا اسٹل فوٹوگرافی، اور پروفیشنل سٹاف کے ساتھ شوٹ کروائیں۔ چندہ اسٹوڈیو حاصل پور، فون نمبر 0300 7850 913۔